اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَن يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو بلا شبہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے اور سارے کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ سورۃ فاطر آیا 4۔ وَإِن يُكَذِّبُوكَ اگر وہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، یعنی اگر مشرکین آپ کو جھٹلائیں اور توحید کی مخالفت کریں، فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ تو بلا شبہ آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول جھٹلائے گئے۔ تعجب کی بات نہیں، کیونکہ آپ سے پہلے رسولوں کی مثالیں موجود ہیں۔ ان کی قوموں نے بھی توحید کے پیغام اور واضح معجزات کو جھٹلایا، رسولوں کی دعوت کو ٹھکرایا اور ان کی مخالفت کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ اور سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ تمام معاملات نے، تمام کاموں نے اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔ وہ سب کو قرار واقعی صدا دے گا۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ سورۃ فاطر آیا 5۔ یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق۔ اے لوگو، یقیناً اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ اے لوگو، موت کے بعد کی زندگی کا وعدہ بالکل سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کی جزا سزا دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے تو اس کی تیاری کرو، نیک اعمال کی طرف سبقت کرو، اس سے پہلے کہ کالی رات کی طرح فتنے تمہیں اپنی لپیٹ میں لے لیں، اس سے پہلے کوئی لٹیرا تمہیں اللہ تعالیٰ کی راہ سے بہکا دے۔ فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا تو دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ ایسا نہ ہو کہ دنیا کی لذات اور شہوات اور نفسانی مطالبات تمہیں اپنی زندگی کے مقصد سے غافل کر دیں، اور جب تم کل رب کے پاس پہنچو تو کہو یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے کچھ بھیجا ہوتا۔ سورۃ فجر آیا 24۔ وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ الْغَرُورُ اور نہ ہی وہ بڑا دھوکے باز اللہ تعالیٰ کے متعلق تمہیں دھوکے میں ڈالے۔ وہ بڑا دھوکے باز کہیں تمہیں دھوکہ نہ دے دے۔ وہ شیطان ہے جو تمہارا دشمن ہے، دشمن سے بچ جاؤ۔ رب العزت نے فرمایا، اے انسان، اپنے رب کریم کے بارے میں تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا؟ سورۃ الانفطار آیا 6۔ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے، تو تم دشمن بنا لو اسے۔ یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ سورۃ فاطر آیا 6۔ ان الشیطان لکم عدو، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے۔ در حقیقت تمہارا دشمن شیطان ہے، اس کے دھوکوں سے بچ جاؤ۔ رب العزت نے فرمایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ تو کیا تم میری بجائے اسے اور اس کی اولاد کو دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ سورۃ قاف آیا 50۔ فاتخذوہ عدوا تو تم دشمن بنا لو اسے، دشمن کو دشمن سمجھو، اسے دشمن بناؤ، اس کی بات کی مخالفت کرو، اس کے دھوکوں سے بچو، اس کا مقصد ہے تم کسی طرح سے گمراہ ہو جاؤ۔ انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ وہ لذات اور خواہشات کی طرف بلاتا ہے تاکہ تمہارا جھکاؤ دنیا کی طرف ہو جائے اور تم شہوات کی پیروی کرنے لگ جاؤ۔ اس کا مقصد سمجھو، وہ چاہتا ہے تم اس کی پیروی کرو اور بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونک دیے جاؤ، شیطان کی دوستی چھوڑ کر اللہ کی ولایت میں آ جاؤ۔ رب العزت نے فرمایا، بلا شبہ میرا مددگار اللہ ہے جس نے یہ کتاب اتاری، اور وہی تمام نیک لوگوں کا مددگار بنتا ہے۔
سورۃ الاعراف آیا 196۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں شیطان کے پھندوں سے بچا لے اور ہمیں اپنی ولایت میں لے لے، آمین ثم آمین۔ الذین کفروا لهم عذاب شدید والذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرۃ واجر کبیر۔ جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیکیاں کی ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر ہے۔ سورۃ فاطر آیا 7۔ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، جن لوگوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کا انکار کیا، جن لوگوں نے اللہ اور آخرت کے دن کی ملاقات کا انکار کیا، اور جن لوگوں نے شیطان کی پیروی کی، لہم عذاب شدید، ان کے لیے سخت عذاب ہے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ والذین آمنوا، اور جو لوگ ایمان لائے، جن لوگوں نے سچے دل سے رسولوں کی دعوت کو قبول کیا، اس کی تصدیق کی، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیکیاں کی، جن لوگوں نے ان احکامات پر عمل کیا جن کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ان کاموں سے رک گئے جن سے رب العزت نے روکا ہے، جو دنیا کے دھوکے سے بچ گئے، جنہوں نے شیطان کی دعوت قبول نہیں کی بلکہ اسے اپنا دشمن بنا لیا، لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، ان کے لیے گناہوں سے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے، ان کے نیک اعمال کی انہیں بہت بڑی جزا دی جائے گی۔ رب العزت نے فرمایا، پھر جن لوگوں نے کفر کیا انہیں میں دنیا اور آخرت میں سخت عذاب دوں گا اور ان کے لیے کوئی مددگار نہ ہوگا، لیکن جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو انہیں وہ پورے پورے ان کے اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ سورۃ آل عمران آیا 56 اور 7۔ یا ارحم الراحمین، ہم ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں آپ اجر کبیر عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر فرما کر عمل صالح کی اہمیت کو واضح کیا ہے تاکہ اہل ایمان اس کی طرف سے غافل نہ ہوں، کیونکہ مغفرت اور اجر کبیر کا وعدہ ایمان کے ساتھ عمل صالح پر ہے۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء فلا تذہب نفسک علیہم حسرات ان اللہ علیم بما یصنعون۔ تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ بس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے، یقیناً اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ سورۃ فاطر آیا 8۔ افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا، تو کیا وہ شخص جس کے لیے اس کا برا عمل خوشنما بنا دیا گیا ہو پھر وہ اسے اچھا سمجھ رہا ہو؟ یعنی جس شخص کو شیطان اس کے برے عمل خوشنما بنا کر دکھائے اور جب وہ برائی کرے تو اسے بھلی لگے، جیسا کہ فرمایا وہ لوگ جن کی محنت دنیا کی زندگی میں ہی کھو گئی اور وہ سمجھتے رہے یقیناً وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں۔ سورۃ الکہف آیا 104۔ اور اپنے خیال میں برائی کو اچھا جان کر کرے تو ان کی گمراہی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں گمراہ کر دیا۔ کیا ایسا شخص جو بد عمل ہے، جو صحیح اور غلط کی پہچان نہیں کر سکتا، جو حق کو باطل اور باطل کو حق دیکھتا ہے، اور اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو خیر اور شر میں تمیز کر سکتا ہے، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ، پس یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اس کو سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے، اختیار اللہ کا ہے۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے ہدایت کا راستہ دکھا دے۔ ہدایت اور گمراہی اللہ کی حکمتوں کے مطابق ہے، وہ خوب جانتا ہے کون ہدایت کے لائق ہے اور کس کو گمراہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے فضل و کرم سے اس وقت ہدایت دیتا ہے جو وہ ہدایت کا طلبگار بنتا ہے۔ الحمدللہ۔ فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، چنانچہ آپ کی جان ان پر افسوس کر کے نہ جاتی رہے۔ جن لوگوں کے لیے شیطان نے ان کے برے عمل خوشنما بنا دیے، آپ ان گمراہ لوگوں پر حسرت اور غم سے اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں۔ آپ کا فرض ان تک اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا آپ کی ذمہ داری نہیں۔
اللہ تعالیٰ نے کسی کی گمراہی پر حسرت میں مبتلا ہونے اور افسوس کر کے جان کو ہلاکت میں ڈالنے سے اس لیے روکا کہ اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت پر مبنی ہے، وہ کسی پر زیادتی نہیں کرتا، وہ اسی کو گمراہ کرتا ہے جو گمراہی کے لائق ہوتا ہے۔ رب العزت نے فرمایا بس شاید آپ ان کے پیچھے غم ہی سے خود کو ہلاک کرنے والے ہیں اور وہ اس کلام پر ایمان نہیں لاتے۔ سورۃ الکہف آیت 6۔ لا اللہ کا باقی النفس کا اللہ یکون مؤمنین، شاید آپ خود کو ہلاک کرنے والے ہیں کہ وہ مومن کیوں نہیں ہوتے۔ سورہ شعراء آیت 3۔ ان اللہ علیم بما یصنعون، یقیناً اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو خوب جانتا ہے، ان کے باطل کاموں کا بدلہ انہیں ضرور دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت اور گمراہی کے حوالے سے اپنی صفت علیم کا شوق دلایا کہ اللہ ہر اس عمل سے واقف ہے جو انسان کرتے ہیں، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ بات، نہ خیال، نہ میلان، نہ حالات اور واقعات۔ وہ اپنے علم کی بنیاد پر ہدایت اور گمراہی کے فیصلے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے کام کو اس وقت بھی جانتا ہے جب وہ کام ابھی واقع نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ انسانوں کو مواقع دیتا ہے، پھر ان کے اعمال کے مطابق فیصلہ ہوتا ہے۔ ایسا شخص جو اپنے تمام کاموں کو سر سمجھتا ہے، کبھی اپنے کاموں کا جائزہ نہیں لیتا، کون سے غلطی کے مقامات ہیں، کیونکہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ کبھی غلطی نہیں کرتا۔ ایسا شخص یقین رکھتا ہے جو کچھ کہتا ہے اور کرتا ہے بالکل ٹھیک ہے۔ ایسا شخص اپنی باتوں اور اعمال پر اتراتا ہے۔ ایسا شخص کبھی اپنا محاسبہ نہیں کرتا کیونکہ اسے اپنے کاموں سے بے حد محبت ہوتی ہے۔ ایسا شخص اپنے خیالات اور اعمال سے کبھی رجوع نہیں کرتا۔ اپنے برے اعمال سے انسان کیسے بچ سکتا ہے؟ برے اعمال سے وہی شخص بچ سکتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ ہدایت اور بھلائی لکھ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو خود ہدایت کا راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے۔ انسان نیک لوگوں کی صحبت اختیار کر کے برے اعمال سے بچ سکتا ہے، کیونکہ نیک لوگ وتواصوا بالحق کر کے، نصیحت کر کے انسان کو اس کی برائیوں سے باز رکھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بھی نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اس پر جمع دے۔ ہمیں جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر جگہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔